یہ کہانی ہے 7ویں صدی عیسوی میں عرب کے ایک دور افتادہ صحرائی علاقے میں وادی سکون نامی ایک بستی واقع تھی۔ یہ وادی دن کے وقت خوبصورت اور پرامن دکھائی دیتی تھی، لیکن رات ہوتے ہی ایک خوفناک خاموشی اسے گھیر لیتی تھی۔ گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ وادی کے گہرے جنگل میں کوئی پراسرار طاقت رہتی ہے۔ رات کے وقت جنگل سے عجیب آوازیں آتی، کبھی چیخیں، کبھی سرگوشیاں اور کبھی ایسی آواز جو جیسے کوئی دعا مانگ رہا ہو، لیکن اس میں درد اور کرب کی آمیزش تھی۔ حسن بن یاسر ایک نیک دل اور اللہ پر پختہ یقین رکھنے والا نوجوان اس بستی میں رہتا تھا۔ وہ ہر رات اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھتا اور وادی کے راز کے بارے میں سوچتا۔ ایک رات جب وہ چھت پر بیٹھا تھا، اسے دور جنگل میں ایک سرخ روشنی چمکتی نظر آئی جو چند لمحوں بعد غائب ہو گئی۔ اسی وقت ہوا میں ایک سرد لہر چلی اور اس کے کانوں میں ایک سرگوشی گونجی، حسن، یہ راز تمہارے لیے ہے، آؤ۔ حسن کے دل میں خوف اور تجسس کا طوفان اٹھا۔ اس نے فوراً وضو کیا، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیں اور اللہ سے مدد مانگی۔ لیکن جیسے ہی وہ سونے کے لیے لیٹا، اسے اپنے کمرے کی دیوار پر ایک عجیب سا سایہ نظر آیا جو جیسے اسے گھور رہا تھا۔ اچانک اس کے دروازے پر ایک زوردار دستک ہوئی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو وہاں کوئی نہ تھا، صرف ایک پرانا کاغذ زمین پر پڑا تھا جس پر خون سے لکھا تھا، وادی میں مت جانا۔ یہ کاغذ کس نے چھوڑا؟ کیا یہ کوئی دھمکی تھی یا کوئی انتباہ؟ کیا حسن اس پراسرار دعوت کو قبول کرے گا؟ اگلی صبح حسن نے اپنے دوست عمار بن زیاد سے ملاقات کی اور اسے رات کے واقعات سنائے۔ عمار نے کہا، حسن، یہ شیطان کا دھوکہ ہو سکتا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ وادی میں جانے والے کبھی واپس نہیں آتے، لیکن حسن کا عزم پختہ تھا۔ اس نے کہا، اللہ کی پناہ مانگ کر ہم اس راز کو کھولیں گے۔ دونوں نے قرآن پاک کی آیات حفظ کیں، ایک تلوار، مشعل اور پانی کی مشق لی اور جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی سردی نے انہیں گھیر لیا۔ درختوں کی شاخیں جیسے کوئی ہلا رہا ہو، لیکن ہوا کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اچانک ان کے پیچھے ایک زوردار آواز آئی، جیسے کوئی بھاری چیز زمین پر گری ہو۔ جب انہوں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک پھٹا ہوا کپڑا پڑا تھا جس پر خون کے تازہ دھبے تھے۔ حسن نے کپڑے کو اٹھایا اور دیکھا کہ اس پر ایک عجیب سا نشان بنا تھا، ایک دائرہ جس کے بیچ میں ایک تیر تھا۔ مزید آگے بڑھتے ہوئے انہیں ایک چھوٹی سی غار نظر آئی جس سے وہی سرخ روشنی نکل رہی تھی جو حسن نے رات کو دیکھی تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ غار کے قریب پہنچے، زمین پر خون کے قطرے نظر آئے جو غار کے اندر کی طرف جا رہے تھے۔ عمار نے کانپتی آواز میں کہا، یہ خون کس کا ہے؟ کیا ہم واقعی آگے بڑھیں؟ حسن نے آیت الکرسی پڑھی اور کہا، ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ یہ خون کے قطرے کس کے ہیں؟ کیا غار کے اندر کوئی خطرہ منتظر ہے؟ کیا یہ نشان کسی راز کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ غار کے اندر داخل ہوتے ہی ایک بدبو نے انہیں گھیر لیا، جیسے کوئی چیز سڑ رہی ہو۔ اندر ایک بوڑھا شخص زمین پر بیٹھا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش تھی، جیسے وہ خوف زدہ ہو۔ حسن نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بوڑھے نے اپنی آنکھیں اٹھائیں جن میں ایک پراسرار چمک تھی۔ اس نے کہا، میں عبد الرحمن ہوں۔ کئی سال پہلے میں اپنے استاد کے ساتھ اس وادی میں آیا تھا۔ وہ ایک قدیم مخطوطے کی تلاش میں تھے جو اللہ کے ایک نبی کی دعاؤں اور تعلیمات پر مشتمل ہے۔ یہ مخطوطہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے، لیکن اس کی حفاظت ایک ایسی طاقت کرتی ہے جو نیک اور بدکار دونوں کو آزماتی ہے۔ عبد الرحمن نے بتایا کہ اس کا استاد غار میں گیا اور واپس نہیں آیا۔ جب وہ خود اسے ڈھونڈنے گیا تو ایک پراسرار طاقت نے اسے غار میں قید کر دیا۔
ہر رات وہ اپنے استاد کی آواز سنتا تھا، لیکن پچھلی رات اس نے ایک ایسی آواز سنی جو اس کے استاد کی نہیں تھی۔ وہ آواز کہہ رہی تھی، جو بھی مخطوطہ لینے آئے گا اس کی روح اس غار میں قید ہو جائے گی۔ اچانک غار کی دیواروں سے ایک عجیب سی آواز گونجنے لگی، جیسے کوئی زنجیریں کھینچ رہا ہو۔ سرخ روشنی شدت اختیار کر گئی اور عبد الرحمن کی آنکھوں میں خوف پھیل گیا۔ اس نے ایک پرانا نقشہ نکالا اور کہا، یہ تمہیں مخطوطے تک لے جائے گا، لیکن راستے میں آزمائشیں ہیں۔ لیکن جیسے ہی حسن نے نقشہ ہاتھ میں لیا، غار کے باہر سے ایک زوردار چیخ سنائی دی اور روشنی اچانک غائب ہو گئی۔ یہ چیخ کس کی تھی؟ کیا غار کے باہر کوئی اور ہے؟ کیا عبد الرحمن سچ بول رہا ہے یا اس کا اپنا کوئی راز ہے؟ حسن اور عمار نے فیصلہ کیا کہ وہ مخطوطے کی تلاش جاری رکھیں گے۔ نقشے کے مطابق غار کے اندر ایک خفیہ راستہ تھا جو ایک تالاب کے نیچے سے گزرتا تھا۔ دونوں نے اللہ کا نام لیا اور تالاب میں چھلانگ لگائی۔ پانی ٹھنڈا اور گہرا تھا اور اس کے نیچے ایک تنگ سرنگ تھی۔ سرنگ کی دیواروں پر عجیب نقوش بنے تھے جو جیسے حرکت کر رہے تھے۔ ایک نقش میں وہی دائرہ اور تیر کا نشان تھا جو کپڑے پر دیکھا تھا۔ سرنگ کے آخر میں ایک بڑا کمرہ تھا جہاں ایک پتھر کا ستون تھا۔ ستون پر ایک چمکتا ہوا صندوق رکھا تھا، لیکن اس کے گرد ایک سیاہ دھواں گھوم رہا تھا۔ حسن نے جیسے ہی صندوق کی طرف قدم بڑھایا، ایک خوفناک آواز گونجی، تم اس کے اہل نہیں ہو۔ ایک سیاہ سایہ نمودار ہوا جس کی آنکھیں سرخ چمک رہی تھی۔ سایہ نے کہا، یہ مخطوطہ میرا ہے، اسے چھونے کی کوشش کی تو تمہاری روح اس غار میں ہمیشہ کے لیے قید ہو جائے گی۔ حسن نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ سایہ چیخنے لگا اور پیچھے ہٹا، لیکن اس نے ایک دھمکی دی، تم مخطوطہ لے سکتے ہو لیکن اس کی قیمت تمہاری جان ہوگی۔ حسن نے صندوق کھولا اور اندر ایک چمکتا ہوا مخطوطہ تھا جس پر سونے کے پانی سے دعائیں لکھی تھیں، لیکن جیسے ہی اس نے مخطوطہ اٹھایا، کمرے کی دیواریں لرزنے لگیں اور زمین پھٹنے لگی۔ سیاہ دھواں ایک بار پھر گھنا ہوا اور اس کے اندر سے ایک اور سایہ نمودار ہوا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی۔ یہ دوسرا سایہ کون ہے؟ کیا حسن اور عمار اس سے بچ پائیں گے؟ کیا مخطوطہ واقعی وہی ہے جو عبد الرحمن نے بتایا؟ حسن اور عمار نے مل کر سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا۔ ان کی آوازیں غار میں گونج رہی تھی اور مخطوطے سے ایک نور نکل کر پھیلنے لگا۔ سیاہ سایہ چیختا رہا لیکن روشنی نے اسے غائب کر دیا۔ لیکن دوسرا سایہ جو تلوار لیے کھڑا تھا غائب نہیں ہوا۔ اس نے ایک گہری خوفناک آواز میں کہا، تم نے ایک آزمائش پاس کر لی، لیکن اصل امتحان ابھی باقی ہے۔ یہ مخطوطہ تمہارے لیے لعنت بن جائے گا اگر تم اسے وادی سے باہر لے گئے۔ حسن نے مخطوطہ مضبوطی سے پکڑا اور کہا، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ وہ اور عمار عبد الرحمن کے پاس واپس پہنچے جو ابھی تک غار میں تھا۔ عبد الرحمن نے مخطوطہ دیکھا اور آنسوؤں کے ساتھ کہا، یہ وہی ہے جو میرے استاد کی تلاش تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ غار سے باہر نکلنے لگے، انہیں جنگل سے ایک اور چیخ سنائی دی اور سرخ روشنی دوبارہ چمکنے لگی۔ عبد الرحمن نے خوفزدہ ہو کر کہا، یہ راز ابھی ختم نہیں ہوا، وادی اب بھی جاگ رہی ہے۔ کیا وادی کا راز واقعی حل ہو گیا؟ یہ چیخ اور سرخ روشنی کس کی ہے؟ کیا مخطوطہ واقعی نعمت ہے یا اس میں کوئی لعنت چھپی ہے؟ حسن، عمار اور عبد الرحمن بستی واپس لوٹے۔ مخطوطے کی دعاؤں نے وادی سکون کو ایک روحانی مرکز بنا دیا۔ لوگ دور دور سے آتے اور ان دعاؤں سے اپنے ایمان کو مضبوط کرتے۔ لیکن ہر رات جب حسن اپنی چھت پر بیٹھتا، وہ جنگل میں وہی سرخ روشنی دیکھتا۔ ایک رات اسے ایک اور کاغذ ملا جس پر لکھا تھا، راز ابھی باقی ہے۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا نشان تھا، وہی دائرہ اور تیر۔ حسن نے سوچا، کیا یہ صرف ایک آغاز تھا؟ یہ نیا کاغذ کس نے چھوڑا؟ کیا وادی میں کوئی اور راز چھپا ہے؟ کیا حسن دوبارہ وادی کی طرف لوٹے گا؟ ان تمام سوالات کے جواب آپ کو کامنٹس میں دینا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی